السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30 سورۃ المطففین، آیات مقدسہ 18 تا 28 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ بڑی اہم رہنمائی اور اللہ رب العزت کے ارشادات کہ سوسائٹی اور سماج کی تشکیل میں سب سے اہم ہے معاشی نظام۔ اس معاشی نظام کی بنیاد ہے مارکیٹ، منڈیاں، کاروبار، تجارت۔ وہ کیسے کی جائے، کیا اس کے دائرہ کار ہیں؟ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے اس عنوان کے تحت یہاں ہمیں ہماری جو تربیت کی ہے وہ بہت اہم ہے۔ اور پھر دنیا کے اندر جس نے عدل کا نظام قائم کیا، پورا تول ماپ عدل قائم کیا، انسانی حقوق کا خیال رکھا، خیر خواہی کی، ان کے لیے کیا انعامات ہیں؟ ان کو ابرار کہتے ہیں، جنہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی۔ اور ان کے مقابلے میں جو فجار ہیں، ان کو کیا نقصان ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا، کہ ان فجار کے لیے جہنم ہوگی۔ ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ اللہ رب العزت آج کی آیات میں ابرار کے حوالے سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ پیچھے فجار کے حوالے سے سجین کا لفظ آیا تھا، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین۔ بڑی وضاحت سے یہ گزارشات کی گئی تھیں کہ فجار کو سجین ملے گی۔ سجین کیا ہے؟ وہ ایک لکھا ہوا دفتر ہے، وہ ایک اعمال نامہ ہے جو تیار ہوگا اور اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی اللہ نے وائل فرما دیا تھا کہ بربادی ہے، خرابی ہے، جہنم ہے ان لوگوں کے لیے۔ یہاں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کلا، آیت مقدسہ نمبر 18 ہے، ہرگز نہیں۔ یعنی پیچھے جو گفتگو فجار کے متعلق ہوئی ہے، یہ جو اعلیٰ اخلاق والے انسان ہیں، حکمرانوں کی شکل میں بھی ہیں اور انسانوں کی شکل میں بھی ہیں، جو اپنی ذمہ داریوں کو پہچانتے ہیں، جو ذمہ داری ان کو دی گئی بطور انسان، بطور حکمران، کسی اور منصب کے اعتبار سے ان کو پورا کرتے ہیں۔ تو کلا، ہرگز نہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوگا، بلکہ ان کتاب الابرار، بے شک ابرار کا جو کتاب ہے یعنی اعمال نامہ ہے، لفی علیین، وہ علیین میں ہے۔ یہ ابرار بر کی جمع ہے
اور بر کہتے ہیں ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا۔ جو اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو عنایت کی ہیں، تو وہ اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے سامنے سرخرو ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ جو مسلمان ہونا ہے یہ بھی ذمہ داری ہے۔ آج ہم یہ تو فخر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، دوسروں سے بہتر ہیں، کفار سے، لیکن یہ اسلام کی سمجھ ہونا، اس کا شعور ہونا، یہ تو ایک فکر اور فلسفہ ہے۔ اور پھر اسلام ایک دین ہمیں دیتا ہے، سسٹم دیتا ہے۔ اس سسٹم کو قائم کرنا، یعنی اللہ کی بالادستی کو قائم کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، یہ سب ذمہ داری ہے۔ یہ تو یہود و نصارہ والا مزاج ہے کہ ہم بہتر ہیں۔ جی یہودی عیسائیوں سے کہتے تھے ہم بہتر ہیں، جنتی ہیں، تم غلط ہو۔ عیسائی یہودیوں سے کہتے تھے۔ آج کل ہم بھی ایک مسلک دوسرے مسلک کو کہتے ہیں میں جنتی ہوں، میں بہتر ہوں۔ بھائی تم جو بہتر ہو تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری پوری کر رہے ہو؟ سنو، جو ذمہ داری پوری کرتے ہیں، جو اللہ کے دین کو غالب کرتے ہیں، تاجر ہیں تو سچ بولتے ہیں اور عدل کرتے ہیں۔ التاجر الصدوق الامین، سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ کاروباری سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ حکمران سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ گھر سے اگر شروع ہو جائیں تو ایک میاں بیوی کے اعتبار سے ایک دوسرے سے سچ بھی بولتے ہیں، عدل بھی قائم کرتے ہیں۔ اسی طرح ماں باپ ہیں، اولاد ہے، اسی طرح پڑوسی ہیں، اہل محلہ ہیں، پھر ایک شہری زندگی ہے، پھر قومی زندگی ہے، پھر بین الاقوامی زندگی ہے۔ بطور انسان کیا ذمہ داریاں پوری کر رہے ہو تم؟ بطور مسلمان اور مومن متقی جو اپنے آپ کو کہتے ہو، تو ذمہ داریاں پوری کر رہے ہو؟ یہ ہے اس کا مطلب۔ اور وہ کہاں ہوں گے؟ علیین۔ اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ، آپ کو کیا معلوم کہ علیون کیا ہے؟ سنو، کتاب مرقوم، یہ بھی ایک لکھا ہوا اللہ کا پورا اعمال نامہ، پورا نظام تیار ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے یہ جو جاب کے معاملات ہیں گورنمنٹ کے، اس میں ایک ACR تیار ہوتی ہے۔ ACR کا مطلب اس کی پوری ہسٹری لکھی جاتی ہے کہ یہ جو ملازم ہے اس نے کیسے زندگی بسر کی، کیسے ذمہ داریاں پوری کیں، اس کا ویژن کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کا عمل و کردار کیا ہے، جو بھی اس کے جاب کا دائرہ ہے، اس کے حوالے سے ایک باقاعدہ دفتر تیار ہوتا ہے، اعمال نامہ تیار ہوتا ہے، اس کو ACR کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ایک انسان کی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ تو ہماری جو تاریخ لکھی جاتی ہے، پیچھے آپ نے سورہ مقدسہ میں پڑھا کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور وہ ابرار وہاں بھی آیا تھا ان الابرار لفی نعیم، اور یہاں پھر آ رہا ہے۔ میرے عزیزو، اس لفظ کو سمجھو، یہ جو ہسٹری لکھی جا رہی ہے، پوری ہسٹری لکھ کر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یشہدہ المقربون، وہاں اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں، پھر اللہ کے نبی ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا گیا، پیچھے آپ نے پڑھا اور سنا ہے کہ وہ بھی گواہی دیں گے۔ تو وہ گواہ ہوں گے، دیکھتے ہوں گے جو مقرب ہیں وہاں پہ اللہ کے سب، اور اینڈ پر آخر میں لکھا جائے گا کہ یہ بندہ ہے جو ابرار ہے، جس نے ذمہ داری پوری کی، اس کو یہ انعامات دیے جائیں گے۔ اور سنو انعامات کیا ہے پھر؟ سبحان اللہ۔ اور وہ انعامات اللہ تو مثال دنیا کی دیتے ہیں، لیکن جنت کے انعامات ہیں وہ۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک یہ جو ابرار ہیں، ذمہ دار تاجر، ذمہ دار کاروباری آدمی، ذمہ دار حکمران، ذمہ دار مسلمان، ذمہ دار ایک خامند ہے، پھر بیوی ہے،
پھر والدین ہیں، اولاد ہیں، جنہوں نے جو جو ذمہ داریاں ان کے سپرد تھیں انہوں نے پوری کی، یہ نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، اور وہ تختوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے۔ یعنی ان کی جو شان و شوکت ہے اللہ دنیا کے اعتبار سے سمجھاتے ہیں، جیسے آپ کسی کا اعزاز کریں تو آپ اونچی جگہ بٹھاتے ہیں، صوفوں پہ بٹھاتے ہیں، تکیے لگا کے دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اسی طرح ان کو بھی اعزاز دیا جائے گا۔ تعرف فی وجوہہم، آپ ان کو پہچان لیں گے، نظرۃ النعیم، نعمتوں کی تر و تازگی سے، آرام ہوگا، چہرے حشاش بشاش اور خوش ہوں گے، ان کی باڈی لینگویج سے پتہ چل رہا ہوگا کہ ان کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے۔ پھر اور دیکھو، یسقون من رحیق مختوم، یہ اہل مکہ جو ہیں شراب پیتے تھے، اللہ نے اس انداز سے ان کو سمجھایا، تم شراب کو بڑا اہم سمجھتے ہو اور اللہ بھی شراب پیش کریں گے، لیکن یہ تو دنیا کی بدبودار شراب ہے جو انسان کی عقل ضائع کر دیتی ہے، برائیاں پیدا کرتی ہے، اور کئی شراب سے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں یسقون من رحیق، ان کو پلائی جائے گی شراب خالص، رحیق کہتے ہیں خالص شراب کو، اور وہ کیسی ہوگی؟ مختوم، مہر لگی ہوگی، باقاعدہ سیل بند ہوگی، ختامہ مسک، اور مہر کس چیز کی ہوگی؟ وہ مشک کی ہوگی، اعلیٰ مشک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مشک کی ایک چٹکی اگر دنیا میں آ جائے تو پوری دنیا خوشبو سے بھر جائے گی۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور اس میں رغبت اور شوق بڑھتا چلا جائے گا۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، اور اس کے ساتھ مکس کریں گے، ملائیں گے تسنیم۔ یہ تسنیم کیا ہے؟ اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، وہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگوں کو پلایا جائے گا، وہ بھی ایک شراب ہے، وہ بھی ایک اللہ کی وہ اعلیٰ تجلی کے ساتھ ایک تعلق ہے، جو مقرب ہیں وہ تو وہی پئیں گے، تسنیم۔ اور جو دوسرے ہیں مقرب تھے، یعنی دوسرا درجہ سمجھ لیجئے، پیچھے جو آ گیا، اللہ ان کو دیں گے خالص شراب، اور اس میں اس تسنیم کو بھی اللہ تعالیٰ مکس فرما دیں گے۔ یہ میرے عزیزو اللہ کی نعمتیں ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائیں، اور اس کا کتنا معیار ہوگا، یہ تو ہلکی ہلکی باتیں یہاں ہوتی ہیں، احادیث میں اور قرآن پاک میں اور جگہوں پر بھی اللہ نے اس کا بڑے معیارات بتائے ہیں۔ یہ تو اللہ کی طرف سے اعزاز ہے، اس کو ہم کیا ڈسکس کریں؟ اس کو ہم دنیا کے اعتبار سے اللہ پیش کرتے ہیں سمجھانے کے لیے، لیکن میرے عزیزو جو اللہ رب العزت کا معیار ہوگا وہ تو بہت ہی اونچا ہے۔ اللہ میزبان ہوں اور مسلمان جنتی اللہ کے مقرب ابرار مہمان ہوں، آپ کیا تصور کر سکتے ہیں اللہ کس طرح نوازیں گے، کس طرح اللہ انعامات دیں گے؟ میرے عزیزو اللہ رب العزت ہمیں بھی عطا فرمائیں، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنا معاشی نظام ٹھیک کرنا پڑے گا، اپنا سیاسی نظام ٹھیک کرنا پڑے گا، سماجی نظام ٹھیک کرنا پڑے گا، اللہ کی بالادستی قائم کرنی پڑے گی، انسانی حقوق کی پاسداری قائم کرنی پڑے گی، انسانیت کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی، انسانی معاشروں کی عدل کی بنیاد پر تشکیل کرنی پڑے گی۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.